بھائی جو ادھر کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں آپس میں، تھوڑی دیر بات سن لیں حضرت کی، بہت قیمتی وقت ہے۔ حضرت کو غسل دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ پھر ادھر ہی لائیں گے حضرت کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اور خاص طور سے حضرت مولانا مفتی عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ کے فرزندان، پسماندگان، متعلقین، مریدین، متوسلین حضرات، عالم نبی کا وارث اور جانشین ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے علم کو قبول فرما لیتے ہیں اس کے ذریعے اللہ اپنی مخلوق کو بہت نفع پہنچاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، لیکن نبوت کا کام قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے وارثین، علماء ربانیین کے ذریعے سے قائم فرمایا ہے، جاری رکھا ہے۔ اہل علم بہت ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن بعض کے اندر اللہ ایسی خصوصیتیں اور ایسے کمالات عطا فرماتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد دنیا ان کے کمی کا احساس کرتی ہے اور وہ کمی پوری نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ آج رحمت اللہ علیہ ہو گئے، ورنہ کل تک ہم، بلکہ آج تک ہی وفات سے پہلے تک مد ظلہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ان کے سائے کو تعدیر قائم رکھے، اللہ ان کی برکات کو باقی رکھے، ان کے ذریعے سے اللہ عالم کو سیراب فرمائے، لیکن اب وہ رحمہ اللہ ہو گئے۔ حضرات صحابہ کے لیے سب سے بڑا غم اور صدمہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات تھی۔ صحابہ کا حال ایسا ہو گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دل جگر کا، مضبوط دل کا انسان، بڑے دل گردے والا انسان، جگر کا مضبوط انسان، وہ یہاں تک دم بخود ہو گئے تھے کہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، خبردار اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو اس کا سر قلم کر دو، اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، آئیں گے۔ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اتحادی حاصل کی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشیں تھے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، غم مت کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نسبت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہو گئی۔ چنانچہ اس صدمے کی شباب کے موقع پر جبکہ سب لوگوں کی عقلیں جواب دے رہی تھیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مقام صلح میں تھے، تشریف لائے اور آ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بوسہ دیا پیشانی مبارک کو، فرمایا انک میت و انہم میتون، اور پھر اس کے بعد باہر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ بات کر رہے تھے، کہا بیٹھ جا۔
ان کو کچھ خیال ہی نہیں ہوا کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ایک طرف کو کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اس کے بعد پھر بات شروع کر دی. یہیں سے بات شروع کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہی تو تھے, ان سے پہلے بھی اور بہت سے رسول اور پیغمبر گزرے ہیں. اگر یہ اپنا وقت پورا کر کے وفات پا گئے یا بالفرض کسی نے قتل کر دیا, شہید ہو گئے, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا بھی درجہ مل گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی کھلایا گیا, اس کا اثر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت آخر تک محسوس کرتے تھے. تو شہادت کا درجہ آپ کو ملا, لیکن عام طور سے میدان جنگ میں جس طرح کا شہید ہوتا ہے اس طرح کا درجہ, اس طرح کی صورتحال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار نہیں کیا گیا کہ یہ ظاہری اعتبار سے آپ کے لیے مناسب نہیں تھے آپ کے شان نشان. اگر یہ نبی اپنے وقت پر موت پا گیا تو افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, تم الٹے پاؤں واپس ہو جاؤ گے. نبی نے تمہیں بنایا, نبی نے تمہیں ایمان دیا, نبی نے تمہیں عمل صالح دیا, نبی نے تمہارے اندر جتنی بھی برائیاں تھیں, کمزوریاں تھیں, وہ سب دور کر دی. تو کیا اب اس نبی کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تم الٹے پاؤں واپس ہو جاؤ گے؟ ہرگز تمہارے لیے زیب نہیں دیتا ہے. تم جس عظیم کام اور مقصد کے لیے تیار کیے گئے ہو, پوری استقامت کے ساتھ اس پر جمے رہو. اللہ کی اس نعمت دین پر شکر ادا کرو. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاروں کو بدلہ عطا کرو. میرے بھائیوں اور دوستوں, حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک سچے وارث نبی تھے. نبی کے جو کام تھے, قرآن کریم کی خدمت کرنا, الفاظ کی خدمت کرنا, معنی کی خدمت کرنا, دین اسلام پر لوگوں کو عمل کرا کے ان کے ظاہر و باطن کی صفائی کرنا, علم دین کے احیاء کے لیے کوشش کرنا, یہ وارثین انبیاء وہ کام کر رہے ہیں. حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اللہ نے یہ سارے کام کیے. ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس کوہ شوالب کے دامن میں, اس ویرانے میں بیٹھ کر جنگل میں منگل بن جائے گا. ہمیں یاد ہے کہ اب سے قریب 25 سال پہلے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارا چند ساتھیوں کے ساتھ آنا ہوا تھا. حضرت مولانا نے باقاعدہ جا کر سہارنپور دعوت دی کہ آپ عید کے بعد کلیر شریف تشریف لاتے ہیں, رائے پور تشریف لے جاتے ہیں, بادشاہی باغ بھی آ جائیں, دعا فرما دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرما دیں. حضرت تشریف لائے. چھپر میں یہ سب چھپر پڑے ہوئے تھے, ایک آدھے کمرے بنے ہوئے تھے. مجھے تو یاد ہے, کمرہ بھی یاد نہیں ہے, مجھے چھپر ہی چھپر سب نظر آ رہے تھے. ٹین کا شیڈ تھا اور اس طریقے سے یہ تھے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری کیے ہوئے تھے. اخلاص کے ساتھ بے سر و سامانی میں یہاں آ کر پڑ گئے, اور کہاں سے کیا ہوگا, اصل سرمایہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. میرے دوستوں, جس قدر بندہ اپنا تعلق اپنے خالق و مالک سے مضبوط رکھے گا, اسی قدر اللہ تبارک و تعالی خلق خدا کو اس کے لیے خادم بنا دیتے ہیں. بے وہم و گمان اللہ تبارک و تعالی ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں. مولانا اپنی دنیا سے بے نیاز ہو کر, حالانکہ بہت اونچی ڈگری تھی ان کے پاس, یونیورسٹی میں پروفیسر تھے وہ,
چاہتے تھے اس یونیورسٹی کے بعد کسی اور یونیورسٹی میں جا سکتے تھے. بہت اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی. بڑے بڑے اہل اللہ کی صحبت انہوں نے اٹھائی تھی. حدیث کی سند آپ کی بہت عالی تھی. تو ظاہری باطنی ہر اعتبار سے اگر وہ چاہتے اپنی دنیا بنانا تو دنیا کے اعتبار سے بہت ترقی کر سکتے تھے، بہت ترقی کر سکتے تھے. لیکن نہیں، اپنی دنیا سے بے پرواہ ہو کر خلق خدا کی خدمت میں لگ جانا انہوں نے اپنے لیے کار ثواب اور اپنا نصب العین بنایا. اور خاص طور سے ان کی جو برادری ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ پہاڑوں میں رہتے ہیں، بیابانوں میں رہتے ہیں، دینی اعتبار سے یہ کمزور ہیں. مفتی صاحب نے اس علاقے کو منتخب کیا اور الحمدللہ یہ اکابر اللہ والوں کا علاقہ ہے. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بڑے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فیض علاقے میں ہے. ان کے خلفاء کے ذریعے سے بھی اللہ نے بہت خدمتیں لی ہیں. ہمارے مفتی صاحب بھی اس آستانے سے وابستہ تھے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے بھی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ. تو مجمع البحار تھے. حضرت مفتی عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے سمندروں سے پی کر کے انہوں نے گویا اکتساب فیض کیا ہوا تھا اور گوناگوں صفات کے حامل تھے اور گلہائے رنگا رنگ جو کیا ایک حسین گلدستہ تھے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اکابر ہیں، ان تمام بزرگوں کی الگ الگ شان تھی، الگ الگ نمایاں خصوصیات تھی. اور ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے یہاں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض حاصل کیا تھا اور الحمدللہ ان سب کے خصوصیات کو لے کر ساتھ چل رہے تھے. سادگی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ضرورت کے بقدر صرف عمارت ہے اور کوئی نقش و نگار نہیں، کچھ نہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت آگے کی سوچ کر کے انہوں نے ایک اچھی خاصی اراضی لی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امید ہے کہ چونکہ بنیاد اخلاص پر ہے، اللہ والوں کی توجہات اس ادارے کی جانب رہی ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مولانا کے پسماندگان کے ذریعے سے یہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا، ہرا بھرا ہوتا رہے گا. ہم لوگ اس ادارے سے جو ہمارا مولانا کی زندگی میں جو تعلق رہا ہے وہ تعلق ہم باقی رکھیں، نہ یہ کہ صرف باقی رکھیں بلکہ بات یہ ہے کہ اور زیادہ آگے بڑھانے کی ہم کوشش کریں. صحیح خراج عقیدت محبت کا تقاضا یہ ہے، آدمی جس سے محبت رکھتا ہے تو اس کے مشن کو اپنا مشن بناتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقل اتارتا ہے، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، ایک ایک بات کو، ایک ایک ادا کو اپنے اندر ضم کرنے کی اور سمونے کی کوشش کرتا ہے. میرے دوستو، میں حضرت مولانا کے متوسلین، متعلقین، شاگردوں اور مریدوں اور محبت کرنے والوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ صحیح محبت ہماری یہی ہوگی کہ ہم اس ادارے سے خاص طور سے، اور جو مشن ہے وہ یہ تو ایک مشن ہے، کسی خاص ایک ادارے کا نام نہیں بلکہ ایک پوری تاریخ ہے. اور آج حالات بہت تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں. مدارس اسلامیہ پر طرح طرح کی آنچ آ رہی ہے، آفتیں آ رہی ہیں. اس لیے میرے دوستو، مدارس کو آباد کرنا یہ پاور ہاؤس ہے، ہمارے ایمان اور عمل صالح کے لیے پاور ہاؤس ہیں. پاور ہاؤس سے جب ہم اپنے گھروں کو جوڑے رہیں گے، ہمارا کنیکشن جڑا رہے گا، ہمارے گھروں میں روشنی رہے گی. اسی طرح ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کا نور جگمگاتا رہے، ہماری زندگیوں میں عمل صالح چمکتا رہے، تو ہمیں ان پاور ہاؤسوں سے اپنے آپ کو مربوط کرنا ہوگا اور تعلق قائم کرنا ہوگا. اور اسی سے انشاءاللہ جانے والے کی روح خوش ہوگی. حدیث پاک میں موجود ہے کہ آدمی جب انتقال کر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے،
تو عمل کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے وہ کر جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا میٹر چلتا رہتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نیک اولاد آدمی چھوڑ کر کے جائے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا، حافظ بنایا، عالم بنایا۔ تو ایک تو یہ کہ اس اولاد کے ذریعے سے جو کام ہوگا، ظاہر ہے کہ یہ اولاد بھی مفتی صاحب کو دعائے خیر میں یاد رکھے گی، اور پھر صدقہ جاریہ بھی مفتی صاحب نے چھوڑا ہے۔ یہ اتنا بڑا گلشن مفتی صاحب کی محنتوں کے نتیجے میں یہ آباد ہو گیا ہے، اس پہ جب تک کام ہوتا، یا اس یہی نہیں ہے، اور بہت سی جگہوں پر انہوں نے ادارے قائم کیے ہیں جہاں جب تک ان سے جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا اور دین کی خدمت ہوتی رہے گی، مفتی صاحب کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو ولد صالح ہے، صدقہ جاریہ ہے، علم ينتفع بہ ہے، سب کچھ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چھوڑی ہوئی ترکہ موجود ہے۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی محبت صرف جو ہے ظاہری طور پر نہ جگائیں، بلکہ یہ ہے کہ حقیقی محبت یہ ہے کہ مفتی صاحب کے طرز تو اصل تعلق یہی ہے اور یہی خراج عقیدت ہے کہ ہم مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس گلشن کو اور ان کے چھوڑے ہوئے اس مشن کو ہم آگے بڑھائیں۔ دیکھیے، میں نے جو اشارہ کیا ہے کہ حالات اس وقت بہت ناگفتہ ہوتے جا رہے ہیں۔ مدارس، خانقاہیں، مکاتب، مدارس کے ذریعے سے ہمیں علم دین حاصل ہوتا ہے۔ سارے لوگ تو آ کر کے علم دین حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اپنی اولاد کو ہر شخص یہ طے کرے کہ اپنی اولاد، اگر ہمیں اللہ نے 4 اولادیں دی ہیں، 3 اولادیں دی ہیں، تو کم سے کم ایک کو حافظ قرآن اور ایک کو عالم دین ضرور بنائے۔ حافظ قرآن اور عالم دین، اور حافظ قرآن تو سب کو بناؤ۔ حفظ قرآن میں بہت وقت نہیں لگتا۔ قرآن کریم کی ایسی خصوصیت ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم کا حال یہ ہے کہ بندہ جب قرآن کریم یاد کر لیتا ہے، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، تو قرآن کے نور کی برکت سے اس کے ذہن و دماغ اور دل کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فطری طور پر جتنا ذہین ہوتا ہے، قرآن کی برکت سے اس کی ذہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ عصری تعلیم کے لیے جو جگہ جگہ اسکول قائم ہو رہے ہیں، بعض ساؤتھ کے علاقوں میں، تو انہوں نے یہ باقاعدہ مشن بنا رکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ان بچوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو حافظ قرآن ہیں، ان کو اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم دلواتے ہیں۔ ان کا تجربہ یہ ہے کہ غیر حافظ کے مقابلے میں حافظ قرآن کی علمی نشو و نما زیادہ ہوتی ہے، اور وہ زیادہ ٹاپ ہوتا ہے، زیادہ ممتاز وہ ہوتا ہے۔ یہ صرف قرآن کریم کی برکت ہے۔ بے شک ہمیں قرآن کریم سے دنیا نہیں کمانی مقصود ہے۔ قرآن کریم جب ہمارا بچہ حفظ کر لے گا تو اس کا یہ فائدہ ہمیں ہوگا کہ کل اولین و آخرین کے مجمع میں اللہ تعالیٰ اعزاز کا، عزت کا، کرامت کا تاج پہنائیں گے۔ سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی اس کی روشنی کے سامنے، اور صاحب اس حافظ قرآن کو یہ ملے گا۔ ہماری پھول سی جو اولاد جس کو ہم نے حافظ بنایا ہے، اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی تو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور ٹھیک اس طرح سے ٹھہر ٹھہر کر جیسے تیرے حافظ صاحب نے تجھ کو سکھایا ہے، تو دنیا میں تو جس طرح سے پڑھا کرتا تھا اطمینان کے ساتھ، اس طرح تو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیری آخری منزل۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کو بھی عزت ملی، اور جس نے قرآن کریم یاد کیا اس کو بھی عزت ملی۔ تو ہم تو یہ طے کریں کہ اپنی ہر اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے، کیونکہ حفظ قرآن میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ شروع میں جب حفظ قرآن کرا دیا جاتا ہے بچے کو، تو 2 سال میں، 2.5 سال میں، 1 سال میں، 3 سال، حد سے حد 3 سال میں بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ تو حافظ قرآن بنانے کا تو ہم اپنے ہر بچے کا عہد کریں، اور حفظ اس کے ساتھ ساتھ قرآن عالم بھی جب ہم بنائیں گے بچے کو، تو وہ عالم دین صرف اپنا اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی حیثیت تو ایک
چراغ کی ہے. چراغ جلا دیا جاتا ہے تو جہاں اس کے نیچے تو اندھیرا رہتا ہے لیکن پورا ماحول روشن ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو، جب عالم دین ہم اپنے بچے کو بنائیں گے تو اس کی وجہ سے جہاں تک اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور جن میں لوگوں کا دین ایمان بنے گا، ان سب کا ثواب اس عالم کو بھی پہنچے گا اور جس نے اس کو عالم بنایا ہے اس کو بھی پہنچے گا. تو مولانا نے یہ کام کر کے ہم سب کو کے لیے ایک راستہ ہموار کر دیا ہے، ایک روشنی دے دی ہے. میرے دوستو، ہمارے اکابر کا یہی طریق رہا ہے کہ کوئی بزم ہو، کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، پرانا ہمارا یہ طریقہ رہا ہے. کیا؟ جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا. اس کوہ شوالت کے دامن میں، یہاں اس سلسلے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی دور یہاں کوئی خاص آبادی بھی نہیں تھی اس وقت، لیکن جب یہ چراغ جل گیا تو اس کی برکت سے قریب پاس میں اچھی خاصی آبادیاں بھی ہوتی. ان پہاڑوں کے نشیب و فراز میں، ان پہاڑوں کے اندر بسنے والے لوگ جو دین سے نہ آشنا، جو اپنی بکریوں اور اپنے چوپایوں کے ساتھ ہی دن رات گزارنے والے، انسانیت اور انسانی تہذیب و ثقافت سے بالکل دور، ایسے لوگوں میں سے جا کر کے بچوں کو چھین کر کے لاتے تھے مولانا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں. اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ، حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بال مغفرت فرما. میرے مولا، ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ، ان کے پسماندگان کو صبر و سکون عطا فرما. اے اللہ، ان کے پیچھے ان کے لگائے ہوئے اس گلشن کو اے اللہ ہمیشہ کے لیے ہرا بھرا اور آباد فرما. اے اللہ، اس مدرسے کو ترقیات عطا فرما. اے اللہ، تمام لوگوں کو ہر قسم کا خیر عطا فرما، ہر قسم کے شر، فتنے، آفت، بلا، مصیبت، بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.